أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله
في العذاب الشديد صدق الله العظيم. سورۃ الوقاص کے آغاز میں کافرین کے اعتراضات، جن میں دو بڑے اعتراضات تھے کہ ایک انسان کو رسول کیسے بنا دیا اور اس پر اللہ کا کلام آئے اور اترے اور اللہ کی کتاب اس پر نازل ہو، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنے جبروت کے بڑے دلائل پیش فرمائے۔ یہ دلائل دو قسموں میں منقسم تھے، دو حصوں میں تھے۔ دلائل آفاقی بھی دیے ہیں، دلائل انفسی بھی دیے ہیں۔ جو موٹی اور بڑی بڑی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی پہلے وہ بتلاتے ہیں، پھر باریک چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان اللہ فرماتے ہیں میں نے بنایا، اتنی زبردست زمین میں نے بنائی، اس میں شجر حجر کا نظام بنایا، آسمانوں پر بادلوں کے قافلے رواں رواں کیے، ستاروں کی انجمن قائم کی، آفتاب کو درخشانی اور ماہتاب کو جولانی عطا کی، سمندر کو روانی عطا کی، ندی کے پانی کو کڑکڑاہٹ عطا کی، ہوا کو سرسراہٹ عطا کی، پھولوں کو مہک دی، بلبل کو چہک دی۔ یہ سب اور تعالیٰ کاموں میں دلائل بیان کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا فرما سکتے ہیں تو کیا وہ کسی بندے پر اپنا کلام نہیں اتار سکتے؟ اس کا جواب اس بات کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے اور مکذبین جو رہے ہیں ان کا انجام بد کی اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ قرآن کریم کا دستور ہے۔ پہلے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر اسے ماننے کی دعوت دیتے ہیں، پھر نہ ماننے والوں کا انجام اور ان کے انجام میں اور اس آئینے میں ذرا اپنی تصویر دیکھنے کی کوشش کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ماضی کے آئینے میں ذرا جھانک کر دیکھو تو تمہیں نہ ماننے کا اپنا انجام کیا ہوگا یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آج جو رکوع پڑھا گیا ہے اس کی چند آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح سے پہلے ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دلائل آفاقی کے بعد دلائل انفسی میں ایک بات یہ دیکھیے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا ہے ہم نے، تم کو جانتے ہیں۔ پیدا کرنے والا اپنی تخلیق کے ہر پرزے سے، ہر کل سے بہت اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں، اور اس کا علم کتنا گہرا ہو گیا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ایک حاجز ہوتا ہے، ایک خاطر ہوتا ہے
तारीफात भी आपके सामने मैंने रखी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो परवरदिगार तुम्हें अपने से बहुत दूर मालूम होता है वो तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है, क्योंकि जो बड़े वज़राए आज़म होते हैं, बड़े सुदूर होते हैं, वो आम इंसानों से बहुत दूर होते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में जितने सदर हैं सबका मैं सदर हूं, मैं मालिकुल मुल्क हूं, सब बादशाहों का बादशाह हूं। इसलिए दुनिया में किसी को मलिकुल अमलाक यानी शाहान शाह कहने की इजाजत नहीं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बात कायम किया कि किसी को शाहान शाह, ये तो मुगल लोगों ने ये ऐसे गलत अल्फाज जो है जारी किए अपनी सल्तनत में, और शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और शहनशाह फलां और फलां। शाहान शाह इमाम बुखारी फरमाते हैं अल्लाह के अलावा कोई नहीं। तब बादशाहों का बादशाह कौन है? अल्लाह। तो फरमाते हैं कि वो इतना बड़ा होने के बावजूद तुम्हारी कुल भर से, तुम्हारी समझ से बालातर होने के बावजूद इस कदर करीब है जितना कि तुम्हारे दिल की धड़कन उनसे करीब हो। वो रगे जान से भी ज्यादा करीब है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इससे एक और कदम आगे बढ़ाकर अल्लाह ताला अपनी कारखाने की कुदरत और कारीगरियों के मुख्तलिफ अंदाज बयान करना। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद। तुम किसी दम भी आजाद नहीं हो, हर दम तुम उसकी पकड़ में हो, उसकी गिरफ्त में हो। इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद। उसकी पकड़ से, उसकी गिरफ्त में, उसके इहाते इल्मी से तुम्हारी कोई हरकत बाहर नहीं जाती। और मैं दो फरिश्ते बिठा के रखे हैं तुम्हारे पास, दाएं और बाएं, जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। यअलमून मा तफ़अलून। और वो लिखते चले जा रहे हैं। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। फरमाते हैं ज़बान से जो भी लफ्ज़ निकले और तलफ़्फ़ुज़ हो जिस चीज का, मगर ये लिखने वाले उसको नोट कर। ये अल्लाह की कुदरत की दलील भी है, तो इंसान को बेदार और चौकन्ना न करने वाली भी है कि अपनी ज़बान पर किस कदर कंट्रोल की जरूरत। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर जिस्म के दो टुकड़ों का और गोश्त के दो टुकड़ों का अगर कोई मुझे गारंटी दे दे तो मैं उसको जन्नत की जमानत दे सकता हूं। एक तो है ये जबान जो दो झगड़ों के दरमियान है। फरमाया ज्यादातर इंसान इसी की वजह से मुब्तला होता है। इसलिए अल्लाह ने यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत इस पर अपनी जबान को काबू में रखो। इंसान अपने जबानगी से पहचाना भी जाता है, अपनी जबानगी की वजह से मुब्तला भी होता है। लेकिन ये जबान अगर अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने की वजह से कंट्रोल में आ गई तो हर वक्त जिस तरह से चलती है ना, इस पर अगर काबू आ गया तो बहुत से फितनों से इंसान बच जाएगा। सिर्फ लफ्ज़बाजी और सिर्फ बहुत बोलना कमाल नहीं है इंसान का, खामोश रहना भी कमाल है। इसलिए अल्लाह की यहाँ जब जाएंगे तो पहला काम ये करेंगे कि खामोश हो जाओ, तस्बीह लो, बैठ जाओ कोने में, बस अल्लाह अल्लाह के अलावा तुम्हारी जबान पर गैरुल्लाह का नाम नहीं आना चाहिए। तो ये जबान में पाकीज़गी है। और हर वक्त बोलने वाले को सोचना चाहिए कि मैं कितने दफातर भर रहा हूँ और मैं कितने अमल नामे सियाह करवा रहा हूँ, सब लिखा जा रहा है मेरा बोला हुआ।
جب آدمی کو یہ غور و فکر نصیب ہوگا کہ میرا بولا ہوا لکھا جا رہا ہے، اگر کسی کو پتا چلا ہے کہ CBI کا آدمی میری ہر بات نوٹ کر رہا ہے تو آدمی کی بولنے پر، اس کی نقل و حرکت پر کنٹرول آ جائے گا کہ نہیں؟ فرماتے ہیں اس سے زیادہ کنٹرول کی ضرورت ہے اپنی زبان پر کہ مالک ذوالجلال کی خدمت میں یہ تمام چیزیں پیش ہونی ہیں جو ہم بول رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی مرحوم تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے یوں کہیں کہ تو نے جو کچھ بولا ہے وہ محشر میں سناتے ہیں، اور جو کچھ تو نے کیا ہے وہ اسکرین پر دکھاتے ہیں، اور کچھ نہیں کریں گے تجھے جنت سے داخل کریں گے، تو انسان تڑپ کر کہے گا یہ دکھانے کی ضرورت نہیں، مجھے جہنم میں جانا منظور ہے۔ اس لیے کہ وہ باتیں ہیں جو بولی ہیں، کس کے سامنے کیا بولا ہے، کس کے سامنے کیا بولا ہے، یہ دیواروں کے پردے، یہ وقت کے پردے، یہ حالات کے پردے، یہ پردے کچھ کری گئی باتیں انسان کے لیے پیچھے دوڑنے والے ہفترے کی طرح ہے جو اس سے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ ماہر کے زمین اللہ لدیہ رقیب عتید، اللہ کا نظام اور نیٹ ورک کتنا مضبوط اور کتنا مستحکم ہے۔ دنیا کے کروڑوں انسان بول رہے ہیں لیکن ان کا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مت سمجھنا کہ یہ ریکارڈ کبھی کھلے گا نہیں، اور جہاں سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، انسان ہر آن اور ہر لمحہ اپنی موت سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے انتظامات کرتا ہے، اپنی صحت کے انتظامات کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز سے تو بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے، جس گلی سے بھاگ کر تو سوچتا ہے شاید میں اس کو ہاتھ کالی دوں گا اور میں اس سے بچ نکلوں گا، وہ سامنے گلی کے کنارے پر تیرا منتظر ہے۔ وجاء سکرۃ الموت بالحق، وہ موت کا فرشتہ تیرا منہ پھاڑ کر انتظار کر رہا ہے، وہ قبر کا کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ چاہے اس حقیقت کو تو سمجھ لے، چاہے اس بات کو تو مانے، چاہے اس حقیقت کا انکار کرے، لیکن اس صداقت کو مانے بغیر کوئی چھٹتا نہیں ہے۔ اور میں ایک لطیفہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی یوں کہے ملک الموت سے کہ مجھے نہ تیرا منہ دیکھنا ہے، نہ میں اپنے دروازے پہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کبھی میں تیرے ساتھ دوستی گانٹنا چاہتا ہوں، لیکن وہ یہی کہے گا مسکرا کر کہ تو دشمنی کر لے کہ دوستی کر لے، لیکن جب وقت آئے گا مجھے تیرا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، تیری دوستی اور تیری دشمنی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ قرآن کریم کی صداقتیں اس بات پر نافذ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو بھاگ بھاگ کر اور بچ بچ کر جس موت سے دور جا رہا ہے، حقیقت میں تو موتی کی طرف قدم اٹھا رہا ہے۔ مولانا روح نے واقعہ بیان کیا ہے کہ جنگل میں شیر کو جب شکار کی ضرورت ہوتی، بھوکا ہو جاتا ہے تو شکار کی تلاش کرتا ہے، وہ ایک جگہ کھنگھاڑتا ہے رات کے وقت زور سے اور پھر زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو بڑے زبردست شنوا کان دیے ہیں، اب کان زمین پر لگا کر وہ جانور جو اس کے چیخنے کے بعد اس سے بچنے کے لیے دوڑنا شروع کرتے ہیں، ان کی آہٹوں اور ان کے قدموں پر کان لگاتا ہے کہ یہ جا کدھر رہے، پھر اطمینان سے لیٹا رہتا ہے کہ اللہ میرے رزق کا انتظام کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو جانور میری آواز سے گھبرا کر اور میری شوکت سے نکلنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، یہ اتفاق کی بات ہے کہ میری کی طرف آ رہے ہیں۔ مولانا روح فرماتے ہیں کہ جس طرح سے وہ شیر آرام سے لیٹا ہوا ہے کہ میرا شکار میری طرف دوڑ رہا ہے، دوڑنے والی یہ سوچ رہے ہیں اس کی چنگل سے نکلنے کے لیے بہت دور نکل آئے ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو شیر کا پنجہ ان پر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس طرح انسان بہت دوڑتا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے، لیکن جس دن وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا، دروازہ کھلنے کے بعد دیکھے گا کہ میں جسے حیات کا فرشتہ سمجھ رہا تھا وہ تو ملک الموت نکلا۔ فرماتے ہیں وجاء سکرۃ الموت بالحق،
یہ وقت ہے بڑا سخت. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے, گاڑے کی ایک چادر آپ کے جسم پر ہے. کبھی ڈالتے ہیں چہرے پر موت سے پہلے, کبھی ہٹاتے ہیں بے قراری کے ساتھ, اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, انگلیاں پر فرماتے ہیں, چہرے پر پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں نبی موت سے سکرات, واقعی موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. جب نبی کا یہ عالم ہے سکرات کے عالم میں, اور یہ آخری وقت کی سختیوں کا حال ہے, اور بے ہوشیاں اور مدہوشیاں انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی, فرماتے ہیں نبی کی پناہ مانگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس وقت کی سختی سے حفاظت فرما. چنانچہ امت کو بھی اس کی تلقین فرمائیے. ایک تو انفرادی موت کی بات, انڈیویجل پہ اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم میں. یہ کیا نقشہ کھینچا ہے اللہ؟ دوسرے کئی مقامات جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف دادیوں کے ساتھ موت کے نقشے کھینچے, موت کے وقت انسان کا حال کیا ہوگا اس کا ذکر کیا ہے. اور یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں, اور یہ خالق اور مالک ہی کر سکتا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں یہ تو انفرادی موت کی بات, اب اجتماعی موت کی بات ہے. ونوں کے ساتھ ایک تو انفرادی موت ہے, اس کا تو حال بیان کیا. اب اجتماعی موت کی بات سنو. فرماتے ہیں اجتماعی موت کا عالم یہ ہے کہ وہ سور کا دوسرا پھونکا جائے گا, کیونکہ دو سور پھونکے جائیں گے. ونوں کے ساتھ سور پتہ ہے کمن کے سماوات والارض. وہاں ایک بات یہ فرمائی, جہاں فرماتے ہیں لوکا کے سور ذالک یوم الوعید, اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد کا عالم اللہ فرماتے ہیں لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اس میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے جہاں اللہ تعالیٰ حشر فرمانے والے ہیں, جہاں پورے عالم کا حساب ہونے والا ہے. فرماتے ہیں اس طرف دوڑ رہے ہوں گے لوگ, اور لوگوں پر ایک غشی کا عالم ہوگا, ایک بدہوشی کا عالم ہوگا. پتہ نہیں ہوگا انہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. چنانچہ صحیح احادیث کے مضمون کو اگر مد نظر رکھا جائے تو فرمایا کہ تم کو حشر میں جانا ہے قبر سے نکل کر, تو کس طرح جاؤ گے؟ انکم محشورون حفاظا عراتا غرلا. تم جاؤ گے محشر کی طرف, نہ پیروں میں جوتا ہوگا, نہ جسموں پر کپڑا ہوگا, نہ سر پر ٹوپی ہوگی. جیسے ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے تھے, کما بدناکم اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. اللہ فرماتے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو تمہارے جسموں پر کپڑا نہیں تھا, تمہارے پیر میں جوتا نہیں تھا, غیر مخصوص تھے تم. کسی حالت میں دوبارہ قبر سے نکل کر تمہیں جانا ہے. ایک عجیب سا عالم ہوگا. ایک روایت کے مطابق یہ پوری ہوئے زمین پر جتنے پہاڑ میں جتنی بلڈنگ ہیں سب کو ملیا میٹ کر کے میدان بنا دیا جائے گا, اور اللہ اسی زمین پر دکھا دیں گے, اور ہر آدمی کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. فرماتے ہیں ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹک رہا ہوگا. جیسے موجودہ دور میں بیرونی ملک میں جانے والے ان کے گلوں میں USB لٹک رہا ہوتا ہے. USB کے ذریعے سے کمپیوٹر کی معلومات حاصل بھی کرتے ہیں, کمپیوٹر میں معلومات ڈالتے ہیں. یہ چھوٹا سا 2 انچ کا مشین, اس میں لاکھوں ہزاروں معلومات ہو سکتی ہیں. فرماتے ہیں یہ انسان کا دنیا کا اعمال نامہ ہے. اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا اعمال نامہ ایسا گلے کے اندر لٹکا دیں گے جیسے تم USB لٹکاتے ہو. اب تمہیں اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے اعمال نامے لٹکائیں گے کیسے.
یہ چھوٹے سے یونیورسٹی میں ہزاروں فائلیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا سائنس تو بہت آگے ہے نا تمہارے سائنس سے، وہ اس سے چھوٹے سے آپ کے یونیورسٹی میں وہاں تمام چیزیں رکھ دیں گے۔ ولو کے بعد سور، اب یہ سور کتنا بڑا ہے، دو سور کی بات کہی، جاندار جتنے ہیں، زندہ جتنے ہیں، وہ مدہوش ہوں گے، دوسرے سور کی وجہ سے دوبارہ ہوش میں آئیں گے اور ان پر ایک نشے کا عالم ہوگا اور چل رہے ہوں گے اور محشر کی طرف جمع ہو رہے ہوں گے، سب کی ایک طرف جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مضمون بیان فرمایا انکم محشورون حفاۃ عراۃ غرلا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چونک گئی، چونک کر انہوں نے پوچھا سرکار ایک بات پوچھوں، اور ماں عائشہ کیا ہے؟ کہا میں یہ سوچ رہی تھی، آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ محشر میں جائیں گے تو ان کے جسموں پر لباس نہیں ہوگا، مرد بھی اٹھیں گے، عورتیں بھی اٹھیں گی، بچے بھی جائیں گے، ایک دوسرے کے سطح پر نظر پڑ جائے گی، تو کس قدر شرمندگی ہو جائے گی، حیا سے پانی پانی ہو جائیں گے ہم لوگ۔ وہاں کوئی اور راستہ ہے کہ نہیں، جس راستے سے ہو کر اس طرح جائیں کہ کوئی دیکھنے والا نہ دیکھے ہمیں۔ دنیا میں تو اتنا ہم نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے، حیا کا لبادہ ہو کے رکھا ہے، پردے کا نظام بنا کے رکھا ہے، قیامت کے دن یہ سب تحت نحس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکیں گے، نگاہ اٹھا کر کسی کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے، کیونکہ حیا کی کہہ کر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس لیے خیال بھی حیا کے باب میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسا افراتفری کا اور ایسا ہما ہمی کا اور ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کسی کو اپنے کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، کسی غیر کو کیا دیکھے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم نے کہا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں ماں کو بچے کی پڑی نہیں ہوگی، باپ کو بیٹے کی پڑی نہیں ہوگی، بڑے کو چھوٹے کی پڑی نہیں ہوگی۔ چھوٹا سا زلزلہ آیا تھا، 1 منٹ اور 29 سیکنڈ کا کٹ کا زلزلہ تھا، اس میں بڑی بڑی منزلیں اور بڑی بڑی عمارتوں سے لوگ اتر کر میدان میں جمع ہوئے تھے، تو کتنے ہی خواتین ایسی تھیں جو حمام سے ہوریان اور برہنہ دوڑ کر میدان میں جمع ہوئی تھیں، اور کتنے ہی مرد تھے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جن پر ایسا نشہ، یہ زلزلے کا ایسا اثر اور ایسی دہشت اور ایسا خوف غالب تھا کہ آدھا گھنٹے تک انہیں پتہ نہیں چلا کہ ان کے جسم پر لباس نہیں۔ جب چھوٹے سے زلزلے کا عالم یہ ہے تو قیامت کے زلزلے کا عالم کیا ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے چھوٹی مثالوں سے بڑی بات سمجھانے کی دنیا میں انسانوں کو کوشش کر رہی ہے۔ روایتوں سے ایک بات اور پتہ چلتی، سور کتنا بڑا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق پورا عالم اور پوری کائنات حضرت اسرافیل کے سور میں ہے، پوری کائنات حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور میں ہے۔ سور کیسا ہے؟ بینڈ والوں کو دیکھا ہے جب جو بڑا ٹوپا پہنتا ہے اور ڈریس تو بڑا زبردست پہنتا ہے، لیکن پیر میں جوتے نہیں ہوتے، اور دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی فیتا اس کے منہ میں ہوتا ہے اور ایک بڑا گول دائرہ سامنے اس کے ہوتا ہے، اور وہ منتظر ہوتا ہے منہ میں وہ ٹوٹی لگائے ہوئے اپنے باس کے حکم کے آنے کا، جو 1 اور 2 اور 3 پر اپنی بھیانک آواز شروع کر دیتے ہیں۔ بچے جان اٹھتے ہیں، بڑے حیران ہو جاتے ہیں، دل کے مریض دل پکڑ لیتے ہیں، جگر کے مریض جگر تھام لیتے ہیں۔ بس جیسے وہ 1 2 اور 3 پر شروع کرتا ہے ایک ساتھ، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے منتظر ہیں۔ حضور نے فرمایا سور کا تنگ حصہ جیسے بیل کا جو سر میں لگا ہوا حصہ ہے وہ کھلا ہے، اور اوپر والا حصہ تنگ ہے، فرماتے وہ تنگ حصہ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں ہے۔
اور وہ وسیع حصہ جو ہے وہ سامنے ہے، اور کان اللہ کے حکم پر لگے ہیں کہ جب 1 2 3 کہتے ہیں اور یہاں پھونک دو گے. جب پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ علماء نے سور کی وسعت کو بیان کیا ہے. سور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا سور اتنا بڑا ہے کہ اس میں 7 آسمان، 7 زمین اور سیارے اور کواکب اور نجوم اور پورا کاسموس اور پورا یونیورس اس طرح سے آ جائے گا جیسے کہ کسی بڑے میدان کے اندر انگوٹھی ڈالو تو انگوٹھی نظر نہیں آتی. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور میں یہ 7 آسمان اور زمین نظر نہیں آتی. اتنا عظیم تو سور ہے. جب پھونکیں گے تو سب لاکھ ہو جائے گا. تو کہاں ہے یہ؟ فرماتے ہیں یہ سب ہم لوگ سوریے میں ہے. کب پھونکا جائے گا؟ ہمارے مولانا حضرت صاحب فرماتے تھے یہ دنیا ٹائم بم کے اوپر سیٹ کی ہوئی اللہ ہے. یہ ٹائم بم پر بیٹھے ہم لوگ. جب وہ ٹائم وہ گھڑی چل رہی ہے، جب وہ ٹائم آئے گا وہ بلاسٹ ہوگا اور قیامت طاری ہو جائے گی. ٹائم بم پر ہیں ہم لوگ. اللہ فرماتے ہیں جب دوسری مرتبہ ہوش میں آئیں گے اور نکل کر دوڑنا شروع کریں گے تو کہنے والا کہے گا ذالک یوم الوعید، یہی وہ دن تھے جس سے انبیاء کرام کو ڈرایا کرتے تھے. کہتے تھے کہ اس کے لیے تیاری کر لو. تم نے نہیں مانا تھا، تم نے انکار کیا تھا، قیامت کا انکار کیا تھا، نبیوں کی تعلیمات کا انکار کیا تھا. تم کہتے تھے کہیں انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہو سکتا ہے، کہیں کوئی انسان نبی بھی بن سکتا ہے، کہیں انسان پر کوئی اللہ کا پیغام بھی آ سکتا ہے. آج وہ تمام چیزیں جو نبی کہتے تھے تم نے نہیں مانا تھا. تمہاری جھٹلانے والی زبان آج چپ ہے. تمہاری وہ آنکھیں جو نبی کا انکار کرتے تھے اس کو دیکھ رہی ہیں. جو نبی کہتے تھے آج اس کی صداقت کا تمہیں مشاہدہ کرنا پڑے گا. دیکھیں گے لوگ. ذالک یوم الوعید فرماتے یہ وہ ڈرنے کا دن آ گیا کہ تیاری نہ کرنے والوں کو ڈرایا گیا تھا. لقد كنت في غفلة من هذا، دنیا میں بڑی غفلت کے ساتھ تم نے زندگی گزاری. دن آتے رہے، راتیں آتی رہی، گزرتے رہے دن، اور غفلت کی چادریں تیرے اوپر تنتی رہی. ہر دن آیا تو تو نے سوچا کہ کل کروں گا کام. ہر شب گویم کے پردہ کر کے نہیں سودا کنم، بات کیوں پردہ شود روز کا پردہ کنم. فرماتے ہیں ہر دن تم نے یہ سوچا کہ کل آئندہ کا آفتاب شروع ہوگا تو نیک اعمال شروع کروں گا. ایسے تو کئی آفتاب کچھ پر شروع ہوئے، ایسے تو کئی دن آئے اس پر، ایسی تو کئی راتیں کچھ پر آئی، ایسے تو کئی سال گزر گئے اس پر. تو یوں ہی کہتا رہا کل کروں گا کام. لیکن انگریزی والا کہتا ہے ٹمارو ول نیور کم. جس نے اس وقت کام شروع نہیں کیا وہ کل کبھی بھی کام شروع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بہت طاقتور کلام بنایا. اگر انسان درد میں ڈوب کر قرآن کریم کا مطالعہ کرے گا، اس کی آیت سے غور و خوض کرے گا تو اللہ کی قسم اسے اعمال صالحہ کے علاوہ چھٹکا نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كنت في غفلة من هذا، اس حقیقت سے بہت دور زندگی گزاری. تو آنکھ بچوڑی کرتا رہا، تو ہمیشہ اس کو ترک کرتا رہا، تو اس سوچ کو اپنی زندگی سے ہٹاتا رہا، تو اس فکر سے اپنے آپ کو الگ ترک کرتا رہا. لیکن وہ حقیقتیں جو ہم نے قرآن میں بیان کی تھی آپ کے سامنے آ گئی. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ، غفلت کے پردے تیرے اوپر چھائے ہوئے تھے. وہ کندارین دنیا کی رنگ رنگیوں نے اور دنیا کے پردوں نے تجھے آخرت سے غافل رکھا تھا. تجھے آخرت نظر نہیں آ رہی تھی. تجھے ایسے عشرت کے اور خوشیوں کے نقشے نظر آ رہے تھے. تو بہترین محلات، بہترین مکانات پر سمجھ رہا تھا کہ شاید سب خوشیاں یہی ہے. لیکن جب یہ پردہ موت کے ساتھ ہٹے گا تو تجھے کہا جائے گا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج وہ چیزیں موت کے ساتھ تجھے نظر آ رہی ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی. آج تیری آنکھیں جو اندر تیز کرتی ہیں، اس طرح تیز کی ہیں کہ وہ چیزیں جو تو نہیں دیکھ سکتا تھا اس زندگی میں آج تیرے سامنے کر دیا گیا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء، ہم نے ہٹا دیا کہ وہ پردہ تیری آنکھوں سے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ،
آج تیرے سامنے سب حقیقتیں ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو انبیاء کرام نے کہا تھا، جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جس کو قرآن کریم نے کہا تھا۔ کاش کہ تمہیں مان لیا ہوتا تو آج تیرے لیے کامیابی ہوتی، آج تیرے لیے سرخروئی کا دن ہوتا۔ تو انکار کرتا رہا۔ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے اگر چاہتے ہو آخرت میں کامیاب ہونا، ابھی نبی موجود ہے، ابھی قرآن کریم ہے، ابھی تعلیمات ہے، ابھی منظور کر لو تو پھر وہ وعید کے دن میں تمہارے لیے عید کا سامان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔ ہمارے حافظ غلام محمد صاحب بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ دماغی توازن میں کافی سرگرمیاں، اور دوسرے صاحب ہیں جن کو ساجد ولی دیولوی صاحب کہتے ہیں کہ سر میں 10 سال سے تکلیف ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اسماعیل سہلو صاحب کی بیٹی کو کینیڈا کا ویزا ملے، پریشان میں دعا فرمائیے، اللہ آسان فرمائے۔ عباس بھائی ملک ہمارے مسجد کے سامنے والے حصے میں رہتے ہیں، ہمارے عبدالرشید بھائی کے بہنوئی ہیں، اور ان کے لیے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ مانڈی والے سید صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے شفا کے واسطے دعا کریں، اور حافظ اسماعیل صاحب ہمارے ان کے سالے صاحب کا انتقال ہوا، مغفرت کے واسطے دعا کریں۔ اور داؤد پٹیل صاحب کی بیٹی سمیہ بانو اور داماد سہیل صاحب کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ جس میں رشتہ دار ہیں ان کو صبر جمیل اور اس کے اجر جزیل عطا فرمائے، اور دونوں مرحوموں کی اللہ تعالیٰ بے انتہا مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ تعالیٰ مقامات عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم احفظنا من الآفات والبليات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارك لنا في الرزق والحسنات، اللهم احفظنا يا سيار من جميع البلايا والأمراض، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، اللہ رحم کے، کرم کے اور عافیت کے اور فضل کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین، زندگی کا بہت بڑا حصہ یقیناً بڑی غفلتوں میں گزار دیا، اللہ تیرے احکام آتے رہے، تیری اذانیں منادی کی آتی رہی، تیرے احکام اور فرامین آتے رہے، اللہ بڑے قدم انداز کر کے زندگی گزاری، بس دنیا کے چند کاموں کو سمجھا کہ یہی مقصد زندگی ہے، اور اصلی مقصد زندگی تجھے راضی کرنا، اس کا خیال رکھنا آیا۔ اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اللہ باقی زندگی طاعتوں والی بنا دے، اللہ عبادتوں والی بنا دے، الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اللہ تلاوت قرآن کا شجاعی بنا دے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما دے، الہ العالمین ہمیں دیندار بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کی بگاڑ دور فرما دے، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر کے قرضوں میں پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے الہ العالمین، تیری مان کر زندگی گزارنے میں کامیابی کا یقین عطا فرما، اے اللہ منمانی زندگی میں ناکامی کا یقین دے دے۔ اے الہ العالمین، جو بچے امتحانات دے رہے ہیں اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اے اللہ علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما، اے اللہ سلاطین کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین ہمیں سچا اور پکا 100% ایماندار با اخلاق با حیا بنا دے، اے اللہ بے حیائیوں سے بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اور اللہ جو دنیا سے تشریف لے گئے جنت میں اعلیٰ بالا مقامات عطا فرما، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رہو، اور جب وقت آخر وقت کرنے والی موت عطا فرما،
حسن خاتمہ عطا فرما، اللہ سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما، اور میری دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کے کانوں تک پہنچے اتنا کافی ہے، جبکہ یہاں بیٹھے ہوئے کچھ جہر کے ساتھ یہ ذکر کریں گے اور لا الہ الا اللہ کا بھی ہوگا، تحمیل لسانی کہتے ہیں اسے، اور محمد رسول اللہ کا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ بہت دور دور سے ساتھی چارے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا جو ہے ان کی محنت کرنا، جد و جہد کرنا قبول فرمائے، دین کی نسبت سے، اللہ کے نام کی نسبت سے، اور اللہ اللہ کرنے کے لیے یہاں تک آنا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دل میں اللہ اللہ کو بتا دے۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں۔ ہزار بار بشویم دلند مشکو روز نام تو گفتن کمال بے ادبی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب سے کچھ دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. اور آنکھیں بند ہو, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف طرح سے جھکایا جائے اور صرف ایک ہی تصور رکھا جائے, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا. اور مراقبے میں صرف تصور کرنا ہوتا ہے. فائدہ کیا ہے اس کا؟ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سے بے دھیان ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور جتنی نیکیاں ہوں گی سب اللہ کے دھیان کی وجہ سے ہوں گی. مراقبے کی برکت سے بے دھیانی دور ہوگی, اللہ کا دھیان نصیب ہوگا, اللہ کے قریب ہوگا انسان. نیکیوں کا ذوق اللہ پیدا فرمائیں گے اور اعمال صالحہ کی رغبت ہوگی. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے, اور ماں بہنیں بھی اپنی جگہ پر یہ مراقبہ اسی طرح روشنیوں کو بند رکھ کر ضرور کریں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بیداری شو بیداری شو بیداری شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ گیا ہے. ہم نے ہمارے دلوں کو غفلت کی چادریں اڑا کر سلا دیا ہے. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام ہی اللہ کی یاد میں. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. یعنی قبر میں جگہ بنانی ہے. کوئی کتنا بھی مقام بنا لے اپنا, لیکن قبر ہی اس کا مقام ہوگا. تو آیا بغیر تاج حسال اللہ کے دنیا میں. عقل کوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. یاری میں وہ بس خطار تیرا, مجھے بخش مرنا غفار تیرا. الہی بتا چھوڑ سرکار تیری کہاں جائے یہ بندہ لاچار تیرا. جائے جس کا نہ ہو کوئی تجھ دل, کسے ڈھونڈے جو ہو طلبگار تیرا. مرض لا دوا کی سے چاہو تو شادی ہے میرا میں بیمار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے, میں تجھ سے یا رب طلبگار تیرا. گناہ میرے حد سے زیادہ ہے یا رب,
مجھے چاہیے رحمت اختیار تیرا، سدا خواب غفلت میں سوتا رہا میں، نہ یکدم ہوا بیدار تیرا۔ میری مشکلیں ہو میں آسان یکدم، جو ہوئے کرم مجھے پہ اقبال تیرا۔ الہی رہے وقت مرنے کے قائم، بتصدیق دل لب پہ قرار تیرا۔ چلانا تو شیطان کے احکام پر میں، نہ یکدم ہوا ہوشیار تیرا۔ اٹھا غم رکھ امید امداد حق سے، تجھے غم ہے کیا رب غمخوار تیرا۔ الہی ہو میری مناجات مقبول، رد کرنا ہرگز نہیں کار تیرا۔ کس مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل قدر کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کوٹا کھرا کون ہے؟ انبیاء اولیاء بیت نبی، حاضرین و صحابہ پہ جب آدمی، یہ سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے مسلمان سے فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟
جب آنکھیں بند ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج تو میں نے اپنے اختیار سے اور قدرت سے آنکھیں بند کر دی، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب میری آنکھوں پر میرا کوئی اختیار نہیں ہوگا اور معلوم نہیں کون ہوگا جو میری آنکھ بند کر دے گا۔ پھر یہ سوچو قبر کا گڑا ہوگا، منو مٹی ہوگی مجھ پر، اور پھر میرے اعمال کا حساب ہوگا، وہاں کون کمائے گا اس کو؟ آخری تجھے گڑی آئی دیتا ہے منادی، گردوں نے بڑی عمر کی ایک اور گٹا دی، رنگ رئیوں کے زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ فضائیں جو باندان بہار آئی لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فمن أنت ولينا وبنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں، اے اللہ مجرم ہیں، اور اے اللہ اقراری پاپی ہیں، اور اے اللہ گناہ گار ہیں، اے اللہ وہ کون سے گناہ ہے جو ہم سے رہے ہوئے اور وہ کون سی خطائیں ہیں جو ہم سے نہیں ہوئی، اے اللہ یہ کرم ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں اور ہمیں معلوم ہے، الہ العالمین تجھے معلوم ہے، اے الہ العالمین